الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پھر ایک مرتبہ اس بابرکت مہینے کو پانے ہم جا رہے ہیں جسے ہم رمضان کے نام سے جانتے ہیں. ہم میں کا کون ہے جو اس مہینے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا؟ قبل اس کے کہ وہ مہینہ آئے ہم تمام مکمل طور پر تیار ہو جائیں کہ اس مہینے کا اچھی طرح سے استقبال کر سکیں. وہ مہینہ نہایت ہی عظیم، بابرکت و برحمت مہینہ ہے. اس مہمان کی آمد ہے، ایسا مہمان کہ جس جیسا کوئی مہمان نہیں. تو پھر کیوں ہم اس کے استقبال کے لیے، اس مہینے کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہر طرح تیار نہ ہو جائیں؟ وہ مہمان جو ہمارے لیے انگنت خوشخبری لے کر آیا، بھائیوں اور بہنوں، وہ مہمان آ بھی کہاں سے رہا ہے؟ اس محبوب رب کی طرف سے جس سے ہم ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی نعمتوں اور مہربانیوں کو آج تک کوئی نہ گن سکا. ایسا مہمان کہ اس کے آتے ہی ہمارا رب انعامات کی بارش اور تیز کر دیتا ہے. ایسی موسلادھار بارش کہ جو رکنے کا نام نہ لے، لیکن اس بارش سے فائدہ صرف وہی اٹھاتے ہیں جو اس مہمان کا اچھے سے استقبال کرتے ہیں. وہ مہینہ رحمت کی بشارت، مغفرت کی خوشخبری اور جہنم سے نجات دلانے کی خبریں لا رہا ہے. اس مہمان کی وجہ سے جنتوں، آسمانوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے. ہمارے ہمیشہ کے دشمن شیطان کو قید کر دیا گیا. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرض کے برابر کر دیا گیا. ایسا مہمان جس کی وجہ سے فرشتے دنوں رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، جنتیں صرف اور صرف ہمارے لیے سجا دی جائیں. اتنے عظیم اور اہم مہمان کے لیے ہمیں اسی اعتبار سے تیار ہونا پڑے گا، اس سے فائدہ اٹھانا پڑے گا اور اس کا اچھی طرح سے اہتمام کرنا پڑے گا تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، ورنہ ہم ہر طرح سے اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں گے. کیا اس کے استقبال کے لیے ہم نے صرف اپنے جسم اور اپنے گھر کی ہی صفائی کی ہے اور ہم نے اپنے دل و دماغ کو ویسے ہی زنگ آلود چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے حسد، بغض، نفرت، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فریب اور کسی کی حق تلفی کرنے سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو بار بار ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم ان بڑی بڑی گندگیوں کے ساتھ اس ماہ مقدس کا حق ادا کر لیں گے
اور اپنی مغفرت کروا لیں گے؟ اگر جواب نہ میں ہو تو دل میں جھانک لیں کہ کیا ان بیماریوں کے ساتھ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی اور یہ مہمان ہمارے لیے مغفرت کروا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس ماہ مقدس کے استقبال کے لیے اور اس ماہ مقدس میں ہمیں جن باتوں پر دھیان دینا ہے ان کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے یہ کہ چاند دکھتے یا خبر معلوم ہوتے ہی کہ رمضان کا چاند نکل چکا ہے، اللہ سے چپکے دعا کریں کہ اے اللہ، اس پاکیزہ اور رحمت و برکت سے بھرپور مہینے کو ہمارے لیے، تمام مسلمانوں بھائیوں کے لیے، لاک ڈاؤن میں پھنسے غریب مجبور مسلمانوں کے لیے باعث برکت و رحمت بنا، اور ہمیں نیک عمل کی توفیق بخش، مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و طاقت عطا فرما، نیت کو پاک کر کے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کا دل میں ارادہ کر لیں اور اس رب کی طرف مکمل طور سے پلٹ جائیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ چاند دکھنے کے بعد ہم افسوس نہ کریں بلکہ خوب خوش ہو جائیں، بالکل اس بچے کی طرح کہ جس کی ماں بچھڑ گئی ہو اور پھر وہ ماں کئی دنوں کے بعد، کئی گھنٹوں کے بعد اسے مل جائے تو جس طرح سے وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، جس طرح سے وہ ماں خوش ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں رمضان کے مہینے کی خبر ملتے ہی خوش ہو جانا چاہیے۔ دل پر بوجھ نہ سمجھیے بلکہ اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائی۔ اللہ کے خوش نصیب بندے اسے اللہ کا فضل اور اسے اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے اس نبی اور اس قرآن کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہماری تمام چیزوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے پیارے بچوں، اس کے بعد جو ہمیں دھیان دینے کی بات ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کے تحت ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی مکمل فکر کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اپنے گھروں پر ہی نماز کا اہتمام کریں گے، اس لیے ہو سکے تو ایک جگہ مخصوص کر لیں اور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تراویح بھی جماعت سے پڑھیں، حافظ ہو تو اس سے مکمل قرآن کریم ختم کروائیں، اور نہ ہو تو جو صورتیں آپ کو یاد ہوں اسے ہی تراویح میں پڑھ لیں۔ تہجد کا اہتمام کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مغفرت بھی قبول کرتا ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن و کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، مومن کی معراج ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے کی مکمل پابندی کریں کہ روزہ برائیوں سے بچنے کا ڈھال ہے، روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ ہی تعالیٰ دیں گے اور وہی متعین کریں گے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازے کو مخصوص کر دیا گیا ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ مستقل پورے دن اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، ایک ایسی عبادت کہ جس روزے کی وجہ سے اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ محترم بزرگوں، اس رمضان کے مہینے میں تلاوت کا خوب اہتمام کیجیے کہ آپ کے دل کا زنگ صاف ہو جائے۔ قرآن قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ یہ بندہ وہ بندہ ہے جو ہماری تلاوت کرتا تھا، اے اللہ اسے بخش دے۔ یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اس لیے خوب تلاوت کیجیے۔ رمضان کریم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکی کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، رمضان میں یہ نیکی مزید بڑھا دے گا۔
صرف تلاوت نہیں بلکہ تجوید کے صحیح کرنے کی فکر بھی کریں اور قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس کے معنی و مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم بزرگوں، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ افطار کے وقت خاص طور سے دعا کریں۔ تہجد کے وقت اور ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں، جو دعائیں بتائی گئی ہیں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ دعا عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ آپ کے تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ دعا کے چھوٹے چھوٹے کلمات کے ذریعے اللہ کو خوب یاد کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کلمات کو خوب پڑھیں۔ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں۔ استغفر اللہ خوب پڑھیں۔ جنت کی خوب خواہش کریں۔ جہنم کے آگ سے خوب پناہ مانگیں۔ اس رات کی تلاش میں راتوں کو عبادت میں لگا دیجیے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت آپ کے اوپر واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا، یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اچھی طرح سے تیار ہو جاتے، یہاں تک کہ اپنے ازار کے بندھن کو خوب مضبوط کر لیتے اور پوری رات جاگتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آئیے خود بھی عبادت کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کروائیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نوافل کا خوب اہتمام کیجیے کہ نفل نمازیں آپ کے فرض نمازوں کی کوتاہی کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس سے کبھی بھی اپنے دامن کو نہ چھوڑائیے۔ خوب نوافل پڑھیے اور خوب صدقہ و خیرات کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل تیز تند آندھی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی، یعنی خوب صدقے کا اہتمام فرماتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کل جب کہ لوگ لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ نے شروع سے آج تک خوب غریبوں کی مدد کی ہے، مزدوروں کی مدد کی ہے، گلی اور کوچوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی ہے، رمضان کے دنوں میں بھی اس کی خوب سے خوب مدد فرمائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دوسری جو اہم چیز ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی جس طرح ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، دعا کر کر، اس سے توبہ اور مغفرت چاہ کر، اسی طرح ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے بندوں کے حقوق پر بھی ہم خاص توجہ دیں اور اس کی طرف خاص دھیان دیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا خاندان بتایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کے افراد کو بھول جائیں، اس کے خاندان کو بھلا دیں؟ یقیناً یہ بہتر بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ خود بھی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کے دین کی خاطر صبر کیجیے اور غریب و مسکین کے لیے خود مشقت برداشت کیجیے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں اور دوسروں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ غلام اور مزدور ہر مہربانی کیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ آپ کی بخشش فرمائے گا۔ اس لیے آپ کے گھر کے جو ملازم ہیں اس پر آپ کو خصوصی توجہ دینا ہے، اس لیے کہ جہنم کے آگ سے بچنے کی بشارت اور مغفرت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس مزدور پر مہربانی کی وجہ سے ہمیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، اپنی استطاعت کے بقدر ان تمام غریبوں، مزدوروں اور بے کسوں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے جو ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمے کھانے کو ترس رہے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقہ فطر کا یا خالص اپنے مال کا ایک حصہ رمضان سے پہلے نکال کر ان تمام لوگوں کی مدد کیجیے، پھر دوسرا حصہ عید سے پہلے عید کی خوشی کے لیے ان کے درمیان تقسیم کیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرائے، اسے اسی روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہ کی جائے گی۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اس نسخے کو اپنائیے کہ آپ نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا تو اللہ تعالی آپ کے اس نیکی کو قبول فرما لے گا۔ پانی پلانے کا ثواب اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی پلا کر روزہ افطار کرائے، قیامت کے دن اللہ تعالی میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا اور پھر اس آدمی کو جنت میں جانے تک پیاس نہ لگے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ آئیے ہم روزے دار کو افطار کرائیں، بے کس و مجبور کی سحری اور افطار کا انتظام کروائیں۔ مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا ہے کہ جس طرح ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے آپ سے کسی کو ہرگز تکلیف نہیں دینا ہے۔ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی ہرگز نہیں بھولنا ہے، ان کا بھی خصوصی طور سے ہمیں دھیان دینا ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان پر ہمیں اس مہینے میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا خصوصی اہتمام کیجیے کہ اپنے آنکھ، اپنی زبان، اپنا کان اور دل و دماغ کا بھی مکمل روزہ رکھیے کہ اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو برائیوں سے نہیں بچایا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس رمضان کا استقبال ہمیں اس طرح سے کرنا ہے کہ حلال کمائی کی پابندی کرنا ہے اور پھر یہ ارادہ کرنا ہے کہ زندگی بھر ہم حلال ہی کمائیں گے، حلال ہی کھائیں گے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، موبائل پر غلط میسج، ہنسی مذاق اور غیر مفید پیغامات کو ادھر سے ادھر نہ بھیجیں اور نہ ہی انہیں دیکھیں کہ آپ کی عبادتوں کو یہ چیزیں برباد کر دیں گی۔ اس موبائل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اس موبائل کے ذریعے سے دین کی اچھی باتیں اس تحقیق کے بعد دوسروں تک پہنچائیں کہ یہ بھی ایک آسان اور بہت بڑی عبادت ہے کہ جتنے لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے اللہ اپنی مساجد ہمارے لیے کھلوا دے، اور اگر آپ کوشش کرنے والے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو اس سلسلے میں آپ سرکار سے بھی رجوع کریں کہ جس طرح سے دوسری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کیا ہم پابندیوں کے بعد پابندیوں کے ساتھ ان مساجد کو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے مزید پیغامات کو سننے کے لیے یوٹیوب کی بلو لائن کو ٹچ کریں اور لال رنگ کے لکھے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے پیغامات رمضان بھر آپ تک خود ہی پہنچ جائیں۔ نہ جانے یہ میسج آپ تک پہنچا ہے اور اس ویڈیو کے بعد دوسرا ویڈیو آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس لیے اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اپنے مشقت برداشت کر دوسروں کو ترجیح دینا یہ مسلمان کی فطرت ہے۔ چنانچہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ مسلمان ایسے مسلمان ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی خود بھوک برداشت کر کے دوسروں کے بھوک کو دور کرنا یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ آئیے ایک واقعہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ جنگ یرموک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دور ہے۔ یرموک کا علاقہ اردن کے دریائے یرموک کے کنارے رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ مشہور صحابی بھی ہیں اور اس جنگ کے اندر بہت سے مشہور صحابہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ چکا۔ اسی میں ایک صحابی حضرت حذیفہ عدوی ہیں جو اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے پانی کا مشکیزہ اٹھائے اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش رہے ہیں کہ وہ مل جائے تو اس کو پانی پلا دیں۔
جب وہ پہنچتے ہیں پورے میدان کا چکر لگا کر اپنے بھائی کے پاس، تو اس کا بھائی ملتا ہے جو زخمی ہوتا ہے، زمین پر پڑا ہوتا ہے، اور اس سے جب پوچھتے ہیں کہ پانی چاہیے تو وہ بھائی انہیں کہتا ہے کہ ہاں ہمیں پانی چاہیے۔ ان کا بھائی منہ کھولتا ہے، آپ مشکیزہ اس کے منہ پر رکھتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ان کا بھائی پانی پیے، قریب سے آواز آتی ہے کہ پیاس پیاس۔ ان کے بھائی پانی نہیں پیتے ہیں اس حالت میں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی بھائی کو پانی دے دو۔ اور جب وہ حضرت حذیفہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ بھی اپنا منہ کھولتا ہے، جب تک قریب سے دوسرے صحابہ کی آواز آتی ہے کہ پانی پانی، پیاس پیاس۔ وہ صحابی بھی پانی نہیں پیتے ہیں جبکہ مر رہے ہیں، اور پھر جب اس تک پہنچتے ہیں تو حضرت حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تیسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان کی جان جا چکی تھی، وہ شہید ہو چکے تھے۔ پھر لوٹ کر جب اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ مسلمانوں، آپ نے دیکھا کہ اس طرح کا جذبہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ موت کے منہ میں لٹکنے کے باوجود بھی کس طرح سے وہ اپنے بھائی کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم آشائش و آرام میں ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں، ہمیں کس طرح سے دھیان دینا چاہیے؟ پڑوس کا بھی دھیان رکھیں، رشتہ داروں کا بھی دھیان رکھیں، اللہ کا بھی دھیان رکھیں، اور اپنے بندوں کا بھی دھیان رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے کو مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔